بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے انگلینڈ کی ریڈ لسٹ کے بارے میں، یورپ کے سفری جو معاملات ہیں اس کے بارے میں، کن کے لیے سفر جو ہے اب آسان ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ کی ایمبیسیز کے بارے میں آپ لوگوں کی کافی کمنٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو بجلی ہے وہ ہیٹ ویو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مہنگی کی گئی ہے۔ اس کی استعمال کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا کہ کس طرح آپ استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی جو زیادہ نرخ ہیں بجلی کے وہ پے کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ نیوز ہے وہ ہے یورپ میں آنے والے انلیگل امیگرینٹس کے لیے ایک بری خبر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے بعد انگلینڈ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں نئے داد و شمار بھی جاری کیے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتا ہوں کہ انگلینڈ ریڈ لسٹ کے بارے میں۔ انگلینڈ ریڈ لسٹ کے بارے میں حکومت جو انگلینڈ کی ہے اس پہ کافی زیادہ پریشر ہے، کافی زیادہ جو ہے اس کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو پاکستانی پارلیمنٹیرینز ہیں یو کے میں، ان کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم کی جا رہی ہے اس وقت کنزرویٹو پارٹی کو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کنزرویٹو پارٹی ثابت ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو اس نے رد عمل دیا ریڈ لسٹ میں پاکستان کو جلدی لے کے آنے میں اور ابھی تک نہ نکالنے کی وجہ سے، وہ یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خلاف جو ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، صرف اور صرف جس میں سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ وہ ایک معاہدہ چاہتے ہیں، جس طرح معاہدہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کا، اسی طرح کا معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت اس طرف آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر معاہدہ کیا جاتا ہے تو وہاں کے جتنے انلیگل پاکستانی ہیں وہ پھر انگلینڈ بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان ڈپورٹ کر سکے گا۔ یہ یاد رہے کہ پہلے انگلینڈ یورپی یونین کا جو تھا ممبر ملک تھا، اس وجہ سے یورپی یونین کا آلریڈی پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے، جس کی وجہ سے انگلینڈ پہلے یورپی یونین کا قانون استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ڈپورٹ کر سکتا تھا اور کر رہا تھا۔ لیکن اب بریکسٹ کے بعد انگلینڈ کو ہر ملک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ سے نیا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک ہچکچا رہا ہے نیا ایگریمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں جو انلیگل امیگرینٹس ہیں پاکستانی انگلینڈ میں، ان کو ڈپورٹ کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور یہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے حساب سے کافی زیادہ اہم اقدامات کر رہی ہے، اور یہ نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈپورٹ ہونے کا جو ہے وہ مرحلہ آئی، خاص طور پہ یو کے میں، اور ان کو پاکستان ڈپورٹ کیا جا سکے۔ یہ ایک بڑی وجہ مانی جاتی ہے کہ انگلینڈ کی جو حکومت ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے پاکستان کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے کہ پاکستان معاہدے کی طرف آئے، لیکن فی الحال ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہونے والا۔ لیکن ریڈ لسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر تک امید ہے کہ پاکستان ریڈ لسٹ سے نکل کے یلو لسٹ میں چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ہوٹل میں رہنے کی بجائے آپ 10 دن اپنے گھر میں رہ سکیں گے، اور اس گھر کے دوران جو ہے آپ کو جو چیکنگ وغیرہ کرنی ہوگی وہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو آزادی مل جائے گی، آپ جا آ سکیں گے آسانی کے ساتھ کہیں بھی۔ اس کے ساتھ اب یورپ کے بارے میں کچھ سفری پابندیاں اور باقی جو چیزیں ہیں اس پہ کافی مرتبہ بات ہم کر چکے ہیں۔ کون کون سی ویکسین چاہیے، 72 گھنٹے کا پی سی آر ٹیسٹ چاہیے، لیکن پھر بھی کافی دوستوں کی طرف سے کمنٹ آتے ہیں۔ پی سی آر ٹیسٹ فی الحال لازمی ہے، کرونا ویکسین جو ہے وہ لازمی قرار دی جا رہی ہے، ابھی تک اس کو اس لحاظ سے نہیں، لیکن ان قریب آپ دیکھیں گے پی سی آر ٹیسٹ کی جگہ جو ہے وہ آپ کو ویکسین سرٹیفکیٹ ملے گا۔ جو لوگ ویکسین سرٹیفکیٹ لگوا لیں گے ان کے لیے آنے والے وقت میں سفری جو پابندیاں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا ٹیسٹ ہے اس کی کافی زیادہ جو ہے وہ اہمیت اب اس وجہ سے بڑھنے والی ہے کہ یہ ایئرپورٹ پر ہی ہو جایا کرے گا، یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہوگا، پلس آپ کا جو پی سی آر ٹیسٹ ہے ایئرپورٹ پہ کر لیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے آنے والے وقت میں جو اس کی جگہ ہے وہ ٹیسٹ لے لے گا جو ایئرپورٹ پہ ہوگا، اور سب سے ضروری جو ہے وہ آپ کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا بن جائے گا۔ اس وجہ سے پریورٹی میں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ
پریشانی سے بچ سکیں۔ امبیسی کے بارے میں کافی دوستوں کی طرف سے کمنٹ آتے ہیں، سپتمبر میں بہت زیادہ امید ہے، بڑے بڑے ملکوں نے اعلان کر دیا ہے کہ سپتمبر میں امبیسیز کام فنکشنل شروع کر دیں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ فنکشنل پہلے بھی تھی، لیکن ان کے لیے جو ان کے شہری تھے، وہ جو ان کے ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر تھے، لیکن نئے ویزاز کے لیے یہ کافی سست روی کے شکار تھے، کافی سوچ سمجھ کے تمام معاملات کر رہے تھے، فیملی ویزے کو تو کافی ڈیلے کر رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کرونا تھی، کرونا افیکٹس تھے اور کرونا کی پابندیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے تھے۔ لیکن ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جیسے جیسے ملکوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے ویسے ویسے حالات جو ہیں وہ کافی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے عن قریب یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسپین میں بجلی کے استعمال کے جو نرخ ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں ہیٹ ویو کی وجہ سے۔ اب جو نیا داد و شمار آیا اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ بجلی استعمال کرتے ہیں تو اب اس پہ 3 گنا قیمتیں جو ہے آپ کو زیادہ دینا پڑیں گی اگر آپ اوقات کا یعنی کہ ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ویکنڈ، ہفتہ اور اتوار کو آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ نارمل ریٹ ہی چلے گا، اس میں کسی طرح کی انکریمنٹ نہیں ہوگی، مہنگی نہیں ہوگی۔ باقی جو دن ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا چیزوں کا خیال رکھنا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 12 AM یعنی کہ رات 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک جو ہے بجلی انتہائی سستی ہوگی، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 8 AM سے 10 AM یعنی کہ صبح 8 بجے سے 10 بجے تک درمیانی مہنگی ہوگی، سستی نہیں ہوگی، درمیان میں رہے گی۔ اس کے بعد 2 PM سے 10 AM یعنی کہ شام دوپہر 2 بجے سے لے کے جو رات 10 بجے تک بجلی انتہائی مہنگی ہوگی۔ اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ بجلی کم سے کم استعمال کریں، خاص طور پہ وہ چیزیں جو زیادہ بجلی کنزیوم کرتی ہیں ان کو استعمال زیادہ نہ کریں اس ٹائم ٹیبل میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ رات کے 2 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو ہے وہ درمیانی رہے گی بجلی، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے 6 PM سے لے کے 10 PM پہ دوبارہ سے ہائی ہوگی، اور اسی طرح 10 PM سے رات 12 بجے تک درمیانی رہے گی۔ یہ ٹائم ٹیبل ہے جس کے مطابق اگر آپ یوز کرتے ہیں الیکٹریسٹی تو آپ مہنگائی سے بچ سکتے ہیں جو کہ بجلی میں کی گئی ہے۔ یورپ آنے والے انلیگل امیگرینٹس کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ایران اور ترکی نے مل کر اپنی بارڈر فورس کے ذریعے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے انلیگل امیگرینٹ جو انٹر ہوں گے ترکی میں ان کو پکڑا جائے گا۔ اب تک کافی بڑی تعداد میں انلیگل امیگرینٹس کو پکڑا گیا ہے، جو کہ تقریباً تعداد ہزاروں میں بنتی ہے۔ اس وقت جو کنڈیشن ہے انلیگل امیگرینٹس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ترکی نے وہاں پہ باڑ لگانا شروع کر دیا، دیوار بنانا شروع کر دیا تاکہ ایران کے راستے انلیگل امیگرینٹس انٹر نہ ہو سکیں۔ یہ یاد رہے کہ افغانستان میں جب سے طالبان نے دوبارہ کنٹرول کرنا شروع کیا ہے اور ترکی اور ایران نے اپنے بارڈرز کافی زیادہ سخت کر دیے ہیں، ترکی نے خاص طور پہ ایران کے بارڈر کو سیل کر دیا، وہاں پہ گشت بڑھا دیا، اور جو بارڈر فورس ہے انہوں نے اپنی جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنا شروع کر دی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ وہاں پہ جانا چاہتے تھے کراسنگ کے دوران۔ اب ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں کافی زیادہ مزید ریسٹرکشنز ہوں گی۔ اگر وہاں پہ دیوار بن جاتی ہے تو انلیگل امیگرینٹس جو کہ وہاں سے اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے یونان تک پہنچے تھے، یونان سے آگے یورپ کے دوسرے ممالک کی طرف آتے تھے، ان کے لیے اب آنا ناممکن ہو جائے گا، انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں افغانستان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یورپ نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں۔ نئے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، یہ UK کی حکومت نے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ 1,44,000 نئے لوگوں کو 12 اگست تک جو ہے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس جاری کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیٹ اپلائی کیا تھا لیکن وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ نئے اعداد و شمار ایڈ ہونے کے بعد جو ہے تقریباً 6 ملین کے قریب ٹوٹل یورپی یونین کے باشندے وہاں پہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جن کو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس
سیٹل سٹیٹس مل چکا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف رجسٹرڈ ہوئے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی تک یورپی یونین میں موجود ہے، بہت ساری تعداد ایسی ہے جو وہاں سے چھوڑ کے واپس آ چکے ہیں، لیکن ٹوٹل اوور آل جو کنڈیشن ہے وہ 6 لاکھ لوگوں کی ہے، 60 لاکھ لوگوں کی ہے، جن کی 6 ملین لوگوں کی، جنہوں نے یورپی یونین نے کے باشندوں نے وہاں پہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کی ہے۔ آنے والے وقت میں نئے پیکیجز آنے کی امید ہے، جیسے جیسے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اناؤنس ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈے بائی ڈے شیئر کرتا رہوں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔